4 محرم کا دن ہے نا، بہت بڑا مصائب گزرا ہے آج کے دن، جس سے منسوب ہے نا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے۔ دیکھیے 3-4 تماچے جو ہے نا وہ ہسٹری میں مشہور ہیں، تاریخ اسلام میں۔ ایک تماچا جو نمرود کو لگتا تھا کیونکہ اس کے ناک کے اندر مچھر گھس گیا تھا، ایک تماچا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں لگا، ایک تماچا وہ تھا جو فرعون کو مارا گیا حضرت موسیٰ کی طرف۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو تماچے تھے ان کی ایک چیز مشترک تھی، مارنے والا بھی مرد تھا، کھانے والا بھی مرد تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں کربلا پہ، میری بی بی سکینہ کو تماچا مارنے والا ایک ایسا شکل القلب تھا جس کا ہاتھ بھاری تھا، سکینہ کے گال کمزور تھے، سکینہ کے گال۔ یہ وقت آیا، پوچھا گیا۔ دیکھیے ایران کے ایک عالم دین تھے، اربعین پر گئے، اربعین پر گئے تو وہاں پر ایک مومن ملا، کہا کہ مولانا صاحب آپ کربلا میں آئے ہوئے ہیں، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ کہا کہ کیا ہوا بھائی، تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ؟ کہا کہ مولانا صاحب ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، رات کو چیخ چیخ کر اٹھتی ہے۔ کہا کہ کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ ڈپریشن میں چلی گئی؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس وہ قربانی کے دن چل رہے تھے، جانور ذبح ہو رہے تھے، اس نے ایک جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور اب رات کو بابا بابا کر کے چیخ اٹھتی ہے، بس دعا کیجیے گا۔ وہ عالم دین رونے لگا، کہا کہ اے مومن تو کیا سمجھتا ہے، تیری بیٹی نے تو صرف جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ارے کربلا چل میں تجھے دکھاتا ہوں، چھوٹی سی سکینہ ہے اپنے بابا کی گردن پر چھری چلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ روایات میں ملتا ہے، روایات میں عجیب جملے ملتے۔ دست بستہ گزارش کروں گا، میری مائیں بہنیں بیٹھی نے ان سے گزارش ہے، ان سے ایک سوال ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، گرمی کا سفر آپ نے ضرور کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا ہوتا ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں، چھوٹی جو بچی ہوتی ہے نا بار بار اس سے سوال کرتے ہیں، بیٹا پیاس تو نہیں لگی، بیٹا بھوک تو نہیں لگی، بیٹا گرمی تو نہیں لگی؟ میں قربان جاؤں بی بی سکینہ پر قافلہ چلا، قافلہ چلتا گیا، دربار کے گیٹ کھلنے کا انتظار ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ آواز دیتی ہے، پھپھی اماں کب یہ دروازہ کھلے گا، اب تو میں تھک گئی ہوں، میرے پیروں میں ورم ہونے لگا ہے۔ یہ کہہ کر بیٹھنا چاہا، بی بی زینب سلام اللہ نے آ کے جلدی سے گود میں لے کے اٹھا لیا۔ اب پوچھتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ زینب سلام اللہ علیہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ جب بھی کوئی بیوی بیٹھتی تھی تو ایک ظالم آتا تھا، تازیانہ مارتا تھا۔ زینب کو پتا تھا کہ کہیں سکینہ کو کوئی تازیانہ نہ لگے، جلدی سے اپنے گلے میں لے کر اٹھا لیا۔ اجرکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ قید خانے میں گئی، زندان میں ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، اے بابا جان۔ خواب میں بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، رو کر اٹھتی ہے، ابا ابا بابا جان کہاں ہیں؟ پھپھی اماں آ گئی، پھپھی اماں سے سوال کیا، آئی نا ابھی، میری پھپھی جان میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا کہ آپ کے بابا سفر پر گئے، سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی، بابا بابا کہتے ہوئے کوہرام بچ گیا، مستورات رونے لگی، زندان میں گریا بلند ہوا، یزید خواب سے بیدار ہوا، یزید سو رہا تھا، بیدار ہوا، کہا کہ کس چیز کا شور ہے؟ مامون نے بتایا کہ زینب کی ایک چھوٹی سی بچی ہے حسین کی، وہ رو رہی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہے کیا کیا اس ظالم نے؟ حکم دیا کہ ایک سر لے کر حسین کا اس کی گود میں ڈال دو، یہ چپ ہو جائے گی۔ حکم کی تعمیل ہوئی، سر کو ایک تشت میں لے کر جایا گیا، اس کے پاس اس کے اوپر سر کے اوپر رومال تھا، سر حسین سکینہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، گیا سر جب اس کے سامنے رکھا گیا، بی بی نے دیکھا، سوال کیا کہ یہ سر کس کا ہے؟ کہا کہ ہاذا رأس ابیک، یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ پردہ ہٹایا، اب آغا مجتبیٰ تہرانی کے جملے عرض کر رہا ہوں، کیا کرتی ہے زینب بی بی سکینہ؟ پردہ ہٹایا، دیکھا
पहले तो देखती ही रह गई, उसके बाद सर को गले से लगा लिया। अब ये छोटी सकीना अपने बाबा से गुफ्तगू शुरू करना चाहती है। आगे मुज्तबा तेहरानी फरमाते हैं कि सवाल करती है, अरे बाबा आपके सर को खून की मेहंदी किसने लगाई मेरे बाबा? बाबा आपकी गर्दन की रगें किसने काटी बाबा? बाबा आपको इस तरह से बेदर्दी से किसने कत्ल किया? अरे बाबा इस छोटी से सिन में मुझे किसने यतीम कर डाला? रवायात के जुमले मिलते हैं। ये गुफ्तगू जारी थी कि एक मर्तबा सकीना की आवाज बंद हो गई। जब देखा कि सकीना अपने बाबा के पास पहुंच गई है, सलाम है मीर अनीस को, क्या फरमाते हैं कि सकीना मर गई कैदे सितम में घुट घुट कर, मगर न चांद सी गर्दन हुई वतन से जुदा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।